بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج جمعۃ المبارک تھا۔ یقیناً آپ سب نے بھی نماز جمعہ ادا کر لی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوبرز کا یا جتنے بھی کوئی پلیٹ فارم پہ لوگ ہیں، جب وہ بعض اوقات صبح کو نکلتے ہیں تو اپنی مصروفیات بتا کے نکلتے ہیں، جبکہ بعض کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شام کو واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم نے یہ خریداری کی، آج میں نے یہ کنگن لیے، آج میں نے یہ چیز جو ہے وہ لی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی دن بھر کی جو مصروفیات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم نے کتنے غریبوں کی مدد کی، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کاموں سے لوگوں کو روکا، کتنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے، اس میں دو اہم واقعات کا تذکرہ کرنا آپ سے انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں خوف خدا ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے غرور و تکبر کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا ان کی کیا حالت ہوتی رہی۔ مولانا روم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک شہنشاہ تھا، بہت امیر تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے شہنشاہ وقت، میری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ قبول فرما لیں۔ شہنشاہ کہنے لگا کہ فرمائیں، یعنی مجھے بتائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔ وہ شخص کہنے لگا، غریب آدمی تھا، مجبور تھا، یعنی اتنا کوئی بڑا انسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں، جب آپ کی وفات ہو تو آپ کو جو کفن پہنایا جائے وہ میں پہناؤں۔ اس شخص نے فوری طور پہ انکار کر دیا کہ نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، آپ رہنے دیں، میرے پاس اتنی دولت، جائیداد، مال و اسباب ہے، سلطنت ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، آپ رہنے دیں۔ وہ شخص بضد ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ ہے، وہ بھی انکار ہو گیا، کسی صورت میں وہ بھی نہ مانے۔ خیر، وہ شخص بڑا رنجیدہ ہوا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنے کام سے، کسی جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک بیابان جگہ تھی، کوئی وہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں تھا، کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ اچانک بادشاہ کو کوئی تکلیف ہوئی اور بادشاہ سلامت وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عرصہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں۔ ظاہر فون کا پرانے وقتوں میں یا انٹرنیٹ کا اتنی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، تو وہاں سے قریب سے لوگوں کا تھوڑا بہت گزرنا ہوتا تھا۔ جب بادشاہ کی بدبودار لاش کی بدبو آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے جا کے دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ کسی حد تک سلامت تھا۔ لوگ پہچان گئی کہ یہ فلاں جگہ کا بادشاہ ہے، اور یہ فلاں وقت میں اس کی اتنی سلطنت ہوتی تھی۔ اور پھر آخر وہیں پہ لوگوں نے اس کو بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ گڑھا کھودا بیابان جنگل میں، اور اس بادشاہ کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شہزادی تھی، اس نے اپنی ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی، تو بابا فرید الدین گنج شکر اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ شہزادی اپنی ایک نوکرانی کو سخت سزا دے رہی تھی، اور اس کی جو چیخیں ہیں وہ دور دور تک سنائی دے رہی تھی، کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر اللہ کے نیک بندے تھے۔ احسان کرنا اور خدا ترسی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ اس شہزادی کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ اس غریب کو، اس نوکرانی کو کیوں مار رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے میرے لیے سرما تیار کیا، اور وہ جو سرما اس نے مجھے تیار کر کے دیا تو اس کے اندر کوئی چھوٹی سی کنکری رہ گئی۔ جب میں نے وہ سرما اپنی آنکھ میں لگایا تو آنکھ میں لگانے کے بعد مجھے درد شروع ہو گیا، وہ جو کنکری تھی وہ میری آنکھوں میں چلی گئی ہے، تو اس لیے میں اس کو یہ سزا دے رہی ہوں۔ اس عورت نے بھی بتایا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ خیر، بابا فرید الدین گنج شکر نے اس عورت سے اس کو چھڑوایا۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد
بابا فریدالدین گنج شکر کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کی جو کھوپڑی ہے وہ کھوپڑی سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اس کھوپڑی کی جو آنکھ ہے اس آنکھ میں اپنی چونچ مار رہا ہے اور چونچ مار کے کوئی چیز کھا رہا ہے، مطلب اس کا جو جسم تھا اس کو کھا رہا تھا۔ بابا فریدالدین گنج شکر حیران ہو گئے اور ان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، وہیں پہ رکے اور پروردگار عالم کے حضور میں دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے کبھی بھی کوئی بھی چیز اگر دکھاتا تو بے مقصد نہیں دکھاتا، کیونکہ اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بابا فریدالدین گنج شکر کشف و کرامات والے تھے۔ اللہ کے حضور میں جب انہوں نے گڑ گڑا کے دعا کی تو پروردگار عالم نے الہام کیا کہ آپ کو یہ آنکھ اور یہ کھوپڑی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہی آنکھ ہے جو فلاں وقت میں جو شہزادی اپنی نوکرانی کو مار رہی تھی، اور اس لیے مار رہی تھی کہ تو نے جو سرما میرے لیے پیسا اس میں ایک کنکری رہ گئی ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، رمضان نہ بھی ہو، ہمیں آئے روز اپنی زندگی میں خوف خدا کو ملحوظ خط رکھنا چاہیے اور ان تعلیمات کو اور ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کا پرچار کرنا چاہیے کہ جو ہمیں جو کام اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جو مخلوق کے لیے بہتر ہوں اور جن سے دوسرے لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو سن کر اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ دراصل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھی بات ہو، آج کا نوجوان لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جو فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ ہم ٹک ٹاک اور دوسری جو ایپس ہیں یا جو فضول لغویات میں جو گیمز ہیں یا گانے ہیں یا جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں پورا دن، جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں تک جو ہیں وہ موبائلوں میں کھبے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اس طرح کے واقعات بھی سنائیں تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیان اور سننا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔